بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کیا ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا؟ عزیزان گرامی، آج مولود مقدس منجر رحمت العالمین کی خوشخبری کے مبارک محفل میں آپ تمام مذاہب کے پیروکاران جن کا تعلق آسمانی کتب مقدسہ سے ہے، سمیع بصیر سامعین و ناظرین، مومنین و مومنات، آپ سب کی خدمت میں حقیق عرفان میں صدیق کا سلام، فضل اور برکت ہو آپ سبوں پر۔ تمام حمد و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے جو حمد کے لائق اور ستائش کے سزاوار ہے۔ اس کی انسان کسی طرح بھی ستائش کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، کیونکہ جس کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف فرشتے کرتے ہوں، بھلا انسان کس طرح کرے جس کی تعریف پروردگار، وہاں کیا کرے بندے شرمسار، اور میری فکر کو وہ رسائی کہاں، سراسر عاجز عقل و زباں۔ آج ہستی کہ ہم سب کا کروڑوں درود و سلام اس وجہ تخلیق کائنات پر جو واقع رحمت للعالمین۔ ہم نے سرنام کلام میں سورہ انبیاء 21واں سورہ کی 107 آیت کی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی میں کہ وا کے معنی اور، ما کے معنی کیا، ارسلنا کا یعنی ہم نے ارسال کیا، کیا میں نے ارسال نہیں کیا یا کیا میں نے ارسال کیا، اللہ سوائے رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے رحمت بنا کر۔ عزیزان گرامی، اس آیات سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں چند چیز گوش گزار کرتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ انبیاء کے متعلق تفہیم القرآن از ابو العلا مودودی صاحب قلبہ مرحوم، جلد سوم، صفحہ نمبر 142، اور 1987 میں فیروز سنز بک کلب پر انہوں نے اس کے مطبع ہوا ہے، اور رقم طراز نے اس سورت کا نام خاص یہ جو آیت ہے 107 نمبر آیت 107 نمبر آیت سے ماخوذ نہیں، چونکہ اس سلسلے میں بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے نام انبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض پہچاننے کی ایک علامت ہے۔ جب ہم اس سورہ انبیاء کا مطالعہ ہم نے کیا تو اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 48 میں موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَذِكْرًا ذکر للمتقین، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے اور روشنی دینے والے پرہیزگار نیت بنایا۔ دوسرا ہے جی آیت نمبر 51 سے لے کے 66 تک، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور 60 میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 62 یعنی 66 تک ہے، اور 71 سے 74 میں لوط کا ذکر ہو رہا ہے، اور 72 میں ہم دیکھتے وہاں وَوَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ۔ 72 میں حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 74 میں کہ اس میں دوبارہ لوط کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اسے بستی سے جو گندے کام کیا کرتے تو بچا کر لے آئے، بے شک وہ لوگ برے نافرمان نکلے یا برے نافرمان کامیابی تھے۔ اب 78ویں آیت میں ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَنُوحًا إِذَا نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو جب اس نے اس سے پہلے پکارا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور پھر ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو گھبراہٹ سے بچا لیا۔ 79 سے 81 نمبر آیت میں داؤد اور سلیمان کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 83 نمبر آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ایوب اذا نادی ربہ مسن ضر وانت ارحم الراحمین، اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے روگ لگ گیا، حالانکہ تو نے سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 85 اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیا جائے، اس میں صرف نام ہے، اور آیت نمبر 89 میں ہے زکریا کا ذکر ہو رہا ہے، وانت خیر الرازقین، جب اس نے خدا نے اس کو پکارا اور جب مجھے اکیلا نہ چھوڑ کیونکہ تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ اور 90 میں دوبارہ زکریا کا ذکر ہے، اس میں یحییٰ کا بھی ذکر ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے کہ 48 سے موسیٰ ہارون کا، 51 سے 66 تک میں ابراہیم علیہ السلام کا، 71 اور 74 میں لوط کا، 72 میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، 78 میں نوح علیہ السلام کا، 89 سے 81 میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، 83 میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، 85 میں اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیا گیا، 89 نمبر میں
زکریا کا ہے، 90 میں یحییٰ کا ذکر ہے، کل 15 انبیاء کا ذکر ہے۔ اب آپ خود مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ہم اس کو جب آپ دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سورہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب انہوں نے ذکر کیا ہے صفحہ 91 92 میں، سو اے منکر اگر تم یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو، ان سے پوچھ لو۔ اسی صفحہ کے 70 میں لکھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ پس تم سوال کرو توریت والوں سے اور انجیل والوں سے، ان سے پوچھنے کا حکم دینے کی وجہ یا تو یہ مشرکین مکہ پیغمبر اسلام کے سلسلے میں اہل کتاب پر زیادہ اعتماد رکھتے تھے، کیونکہ پہلے سے ان کنتم لا تعلمون لا تعلمون ان کنتم لا جس کا تم علم نہیں تم اہل کتاب سے پوچھو۔ ہاں تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب اگر اہل قرآن ہی ہے تو پھر یہ متعصبانہ بات کیوں؟ کیونکہ وہاں کہہ رہے اہل قرآن سے پوچھو، جبکہ اہل کتاب اہل قرآن الگ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں حضرت آدم اسلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جتنی بھی نسلیں نسل در نسل آئیں اور آتی رہیں گی، وہ دو گروہ ہیں، ایک اول خدا ساختہ، دوسرا خود ساختہ۔ خدا ساختہ میں کلام الہی کے مطابق وہ چلتے ہیں، خود ساختہ میں وہ اپنے مذہب، اپنے بتوں کے، اپنے کتاب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شے قبیح ہو جاتی ہے تو حقیقی میں وہ خدا بھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ بت پرست نے اصلی اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت بنا کر اس کی پرستش کی، اور آج بھی کرتے ہیں، کیونکہ کلام پاک میں کے مطابق یہ ابلیسی پیروکار ہیں۔ ہم دوبارہ آتے ہیں عزیزان گرامی قدر کہ سورہ انبیاء کے 21ویں سورہ کی آیت نمبر 107 میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم بار بار اس آیت کو لے کر آئیں گے آپ کی خدمت عالیہ میں کہ اور کیا ہم نے آپ کو تمام جہان کے رحمت بنا کر نہیں بھیجا؟ یہ کس ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ ترجمہ یہی ہے، لیکن کافی عرصہ جب اس آیت پر ہم نے اس معنی پر مفہوم کے سلسلے میں مختلف مترجم حضرات کی تراجم کو دیکھا، مفسرین کے تفاسیر کی اوراق کی گردانی کی موقع ملا، لیکن ایک بزرگ جو شاید اب ہمارے درمیان ان زندوں کی زمین پر نہیں ہے، انہوں نے ایک عجیب انداز میں چند سوالات پیش کیے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلیں گے۔ عزیزاً اس میں ہے ارسلنا کا، تو ارسل یا ارسل جو ہے ہم اردو میں ارسال کہتے ہیں، تو ارسل کے معنی ہے بھیج دینا۔ اس کلام بلاغت نظام میں لطافت یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا، یعنی ہم نے نہیں کیا آپ کو ارسال۔ یہ کیا بات ہوگی؟ دیکھیں ماں کے معنی کیا کے بھی ہیں اور نہیں کے بھی ہیں، وا کے معنی اور ہم نے نہیں آپ کو ارسال کیا الا مگر رحمت للعالمین، عالمین کے رحمت بنا کر۔ نزاکت مفہوم یہ ہے کہ ذات کو رحمت نہیں کہا گیا، ارسال کو رحمت کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کے جو فعل ہے یعنی کہ صفت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ ارسال کے معنی بھیجنا، بھیج دینا صفت ہے، اور صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی، حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا، آنا جانا کسی کی ذات سے وابستہ ہے، تو ذات ہوگی تو آنا جانا بھی ہوگا، اور ذات ہے تو صفات بھی، اگر ذات نہیں تو صفات پھر کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے صفت محتاج ہے ذات کی، یعنی کیا بلاغت ہے اس کے اندر کہ سبحان الحی القیوم، اس کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اور آج بھی بلند و بالا ہے، پہلے بھی بلند و بالا تھی، اور قیامت تک بھی بلند ہو، بلکہ قیامت کے بعد ہی بلند و بالا ہوگی جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جن کی صفت کو رحمت بنا دیا تو ان کی ذات کتنی بلند و بالا ہوگی؟ ان کا نام بھی سب سے زیادہ بلند و بالا ہے، اور کسی کو کتاب مقدس میں مرقوم ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، اور اب ہر طرح کی حکومت، اختیار اور قدرت اور ریاست ہر ایک نام سے بہت بلند کیا گیا ہے، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، دراصل لفظ ارسال جدائی کا فاصلہ چاہتا ہے، لفظ ارسال خصوصیت ہے۔ یہ لفظ ارسال فاصلے کی جدائی سے کیا مطلب، کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ایک خط کسی کو، پہلے زمانے میں تو خط لکھے جاتے تھے، اب بھی لکھے جاتے لیٹر وغیرہ، لیکن اب موبائل کا زمانہ ہے تو وہ میسج کرتے ہیں۔ آپ نے خط لکھا، میسج لکھا، آپ ارسال نہ کریں، نہ بھیجیں کسی کو، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، یہ ارسال نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ یعنی جب تک آپ اپنی ذات سے اس کو جدا کر کے اسے دور نہیں بھیجیں گے یا بھیج نہیں دیں گے، وہ ارسال نہیں کہلائے گا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ عزیزان محترم کہ آپ نے لیٹر لکھا، خط لکھا، میسج لکھا، جو بھی لکھا آپ نے، اگر اس کو سینڈ نہیں کیا، ارسال نہیں کیا، تو ارسال نہیں کہلائے گا. وہ آپ کے پاس محفوظ تو ہے لیکن ارسال نہیں کیا. ارسال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جدا کرنا ہوگا اپنے سے، دور کہیں جب نہیں بھیجیں دیں گے تو ارسال نہیں کہلائے گا. ورنہ لفظ ارسال صادق نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت تو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ الفا اور اومیگا ہے، اولین و آخرین میں سے ہیں، وہ پہلی ہستی ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ تو یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے پہلی رکوع کی پہلی چند آیت، کہ جب ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا تھا، یعنی رب العالمین کہا جا رہا ہے. تو سب کچھ کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا. مخلوقات بھی ایک بھی شے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. عزیزم یہ کب کی بات ہے؟ پھر وہی بات. تو مجھے اس وقت محترم قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کہ کچھ ادبی انداز جو کبھی ہم نے ان کی مجلس میں، محفل میں سنا کرتے تھے، مستعار لے رہا ہوں تاکہ آپ اور باقی کچھ خاکسار آپ کی خدمت پیش کر دے گا. کہ عزیزان ذی وقار، یہ ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کلام کا آغاز اس وقت ہو رہا ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین ویران تھی، نہ سنسان تھی، نہ گہراؤ پر کے اوپر اندھیرا تھا. ساری کائنات پردہ عدم میں مستور تھی. جب حرکت و سکون ابھی کسی ساکن کے متحرک کے انتظام میں دم بخود تھے. اجسام عناصر ترکیب مجازی سے ہمکنار نہ ہوئے تھے اور ارواح امرکن کی محتاج تھی. کائنات کا ذرہ ذرہ لباس عدم پہنے ہوئے نیستی سے ہمکنار تھا، یعنی سائبان نے فلک بے اعتنائی کا شکار تھا، اس لیے آفتاب کی نورانی کلش اس پر لگائی نہ گئی تھی. سائبان فلک نے اعتنائی کا شکار تھا، اس لیے کہ عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی. سمت اپنے وجود مشرق و مغرب و شمال جنوب کے محتاج تھے. پہاڑ کی بلندی فوقیت کی جونیاں تھیں اور قعر دریا پستی کی مستی میں متلاشی تھی. زمین بچنے کے لیے پانی کی روانی کی تلاش کر رہی تھی اور آسمان بلند ہونے کے لیے فضا کو تلاش کر رہا تھا. زمین کا زمرد فرش بے اعتنائی سے دوچار تھا اور اس لیے مخملی سبزہ اس پر ابھی نمودار نہیں ہوا تھا. آگ نیستی سے کے گھٹن میں جلی جاتی تھی اور یہ خاک ناپید ہونے کے سبب سے مٹی میں ملی جاتی تھی. یہ کب کی بات ہے حضور والا؟ جب نہ سورج تھا، نہ چمک تھی، نہ ستارے تھے، نہ جھلک تھی، نہ چاند تھا، نہ چمک تھی، نہ بجلی تھی، نہ کڑک تھی، نہ سما تھا، نہ سمک تھی، نہ ڈالیاں تھی، نہ چٹک تھی، نہ ڈالیاں تھی، نہ لچک تھی، نہ گل تھا، نہ چہک، نہ بلبل تھا، نہ چہک تھی، نہ گل و گلزار تھا، نہ مہک تھی. اور یہ اس وقت بھی کسی منافق کے دل میں منجی العالمین کا خار تھا، نہ کھٹک تھی. عزیزم ساری کائنات اسی کے وسیلے سے خلق کیا گیا، اس کے بغیر کوئی بھی شے نہیں بنی. اب ذرا غور فرمائیے، پھر جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہوگا. عزیزان گرامی قدر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہاں سوال یہ ہے کہ منجی رحمت للعالمین کے اوصاف حمیدہ کیا ہونے چاہیے؟ عزیزم وہی جو اوصاف حمیدہ رب العالمین کی ہیں بعین ہی منجی رحمت للعالمین کے ہونے چاہیے. کیونکہ رب العالمین جس ہستی کو اپنے پاس سے اس زمین پر منجی رحمت العالمین بنا کے بھیج رہے، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، تاکہ کوئی انگشت تو نمائی نہ کر سکے. ہماری اس بات کی تائید وہی حضرات کریں گے جو پیر کامل سے وابستگی رکھتے ہیں. لیکن مرید بھی دو طرح کے ہوتے، ایک مبتدی، دوسرا منتہی. مبتدی ابتدا اس کی سمجھ سے بالا ہے، لیکن جو مقام منتہی کے مقام پر ہے، جو مرید مقام منتہی کے مقام پر ہیں، وہ سن کر وجدانی کیفیت میں آ جائیں گے. آج اس بھید سے پردہ اٹھائے جا رہے ہیں. وہ وحدہ لا شریک کی کوئی مکمل تعریف نہیں کر سکتا. رب العالمین اور منجی رحمت العالمین میں آخر میں فرق بتاؤں گا، دونوں میں کیا فرق ہے. فرق ہم بعد میں پیش کریں گے، لیکن وہ صفات جو مشترک ہیں وہ پہلے سماعت فرما لیں کہ رب العالمین
کہ تعریف ابدی، ازلی، کامل، روح، قادر، خالق، لا محدود اور لا تبدیل، یعنی جو خصوصیات رب العالمین میں ہے وہی خصوصیات وعین ہی رحمت للعالمین میں ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت آدم تا قیامت تک آخری شخص سبھی انسان تو کہلائیں گے اور ہیں، وہ ایقان کامل، یعنی آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ انسان کامل، وہ ایمان کامل، وہ احسان کامل، وہ ایقان کامل میرے عزیز جز ہیں، کل ہے. اس لیے جز اور کل میں فرق ہے. ایمان اور ہیں، کل ایمان اور ہیں، اور کلام خدا کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جز کسے کہتے ہیں؟ طبلہ فرما رہے تھے کہ جز اسے کہتے جو کل سے نکل جائے اور کل باقی رہے مگر ناقص ہو جائے. توجہ یہاں پر، جز کسی بھی شے سے کسی کو نکال لیا جائے تو کل اپنی جگہ تو ہے لیکن ناقص جز کے نکل جانے سے. مثلا خدا نخواستہ عزیزان گرامی قدر، اگر میری آنکھ ایک نکل جائے، ضائع ہو جائے، تو آنکھ تو ضائع ہو گئی ہماری، خدا نخواستہ ہے. ہم اپنی برکت سے بات کریں کہ کوئی اور اس کو کچھ اور انداز میں نہ سمجھ لے. تو جز کے نکل جانے سے کل تو باقی ہے لیکن یہ ناقص ہو گیا. ایک ہاتھ دو ہے، اگر ایک ہاتھ کسی وجہ سے ضائع ہو گیا تو جز نکل گیا جسم کا. کوئی بھی ایک اعضاء کا نکل جائے، دیکھیں دو آنکھ، دو ہاتھ اور دو پیر ایک کام کرنے والے انسان کے لیے قابل مانے جاتے ہیں کہ وہ شخص کام کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک چیز ضائع ہو جائے تو اس کی آمدنی آدھی ہو جاتی ہے. وہی چیز کے جز کے نکل جانے سے کل ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اگر کل میں سے ساری چیزیں، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ساری چیزیں، لیکن اگر اس کل میں سے ایک ایسی چیز نکل جائے تو کل بھی ناقص ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اسی بدن میں ایک اور شے ہے، اگر وہ نکل جائے تو ناقص یعنی کسی کام کے قابل نہیں، کل بھی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا. اسے روح کہتے ہیں، اور روح اللہ اصل میں حقیقت ہے، جز نہیں ہے. یہی بات اقانیم کو سمجھنے یا جاننے کے لیے جہاں عشق و عرفان کا ہونا لازمی ہے، لہو اور لحم کے انسان یعنی گوشت اور خون کے انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اس لیے کہ انسان محدود ہے اور ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ لامحدود ہے. تو محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. عقل میں جو گھر گیا پھر لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سما میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا. انسان جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ اس کے احاطے میں ہو، وہ اس کے قبضے، وہ جانتا ہو. تو جب رب العالمین سمجھ میں نہیں آ سکتا پھر منجر رحمت العالمین بھی انسانی سمجھ سے بالا ہے. جب ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یقیناً غلطی ہوگی. اب آپ چند صفات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، رب العالمین قدوس ہیں، یعنی وہ ہستی جو ہر عیب سے، نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا گناہ اور عبیدی سے پاک ہے. مکمل راست بات سے تو رب کی پاکیزگی ہمیں گناہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. کیا مطلب؟ تو منجی العالمین، منجی رحمت العالمین کو بھی قدوس، ہر عیب اور نقائص سے پاک ہونا لازمی ہے. اور اس ہستی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہے کوئی مجھ پر جو عیب لگائے یا میری کوئی خامی یا گناہ مجھ پر ثابت کرے؟ نہیں کر سکا. دوسری چیز، رب العالمین کو ازلی ہونا ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے کیسا ہے؟ یعنی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تو وقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. ویسے ہی منجی العالمین بھی ازلی ہیں، کیونکہ ازل میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا کے تھا. عزیزان گرامی، رب العالمین ابدی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شروع ہے نہ ختم ہے ابد کے. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی رب العالمین کا نہ شروع بتا سکتا ہے نہ اس کا اختتام بتا سکتا ہے. یہی چیز جو رحمت العالمین ہے ان کا بھی کوئی پیمائش یا وزن یا کنٹرول نہیں کر سکتا. تو منجی رحمت العالمین بھی ابدی ہیں، ہونا ہے. اور کسی جلالی ہستی خود اپنی زبان اقدس سے فرمائے کہ اس سے پہلے کہ ابراہم تھا میں ہوں. ابھی تلاش کرنا ہے کہ کون ہستی کہہ سکتا ہے. تیسرا ہے کہ رب العالمین لا محدود ہیں، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی ہستی، یعنی خدا کی کوئی حد ہی نہیں ہے.
اس کو کسی احاطے میں نہیں لایا جا سکتا، ویسے ہی منجی العالمین بھی لامحدود ہے، عرش تا فرش پر جلوہ افروز ہوئے اور دوبارہ عرش پر ہیں، پھر فرش پر آئیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے یہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ جیسا رب العالمین خالق ہے، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے خلق فرما لیتے ہیں، جس سے وہ چیز جو پہلے سے موجود نہ ہو، ایسا ہی ہے، میٹیریل پہلے موجود نہیں تھا لیکن اس نے بنا دیا، میٹیریل سے نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی قدرت سے بنایا۔ جیسا یہ کائنات پہلے نہیں تھا، انہوں نے کہا کن فیکون، ہو جا، ساری چیزیں ہو گئیں، اور ان میں سب چیزیں خود بخود 6 دن میں پیدا ہوئیں، بنتی اور بڑھتی چلی گئی، لیکن چھٹے دن اس پروردگار میں انسان کو اپنی صورت شبیہ کے مانند بنایا۔ ویسے ہی رحمت العالمین بے خالق ہو، اور اگر کوئی مادہ ذات نابینا جس کی آنکھ میں کے ڈیلے نہ ہو، اور منجر رحمت العالمین مٹی میں تھوک کر گوند کر کے اس گولی بنا کے اس کی آنکھ میں رکھ دیں اور کہیں کہ جا کر دھو لے، اور اس کی بینائی دھونے پر وہ بینا ہو جائے، یہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ ایسے ہی جان گرامی قدر اگر رحمان ہے تو اسے بھی رحمان ہوگا، رب العالمین رحیم مانتے ہیں تو اسے بھی رحیم ماننا ہوگا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ رحمان ہونا لازمی ایسا نہیں کہ اپنے مخالف کو جنگ و جدال میں کر کے ان کا مال و اسباب پر قبضہ کر حملہ آور ہو کر نہیں، بلکہ منجی العالمین وہ ہے جو لا علاج مریضوں کو مفت علاج کرے۔ جب رزاق کی بات آئے گی تو 5 روٹی 2 مچھلی سے 20,000 لوگوں کو کھانا کھلائے، کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ تلاش کرنا ہے کہ ہاں وہ کون ہستی ہو سکتی ہے جو منجی العالمین ہو، اس کے اندر وہ اوصاف حمیدہ جو رب العالمین کے ہیں اور اس میں بھی ہو۔ رب العالمین غفار ہے، غفور ہے، شافی ہے، غفور ارحم الراحمین ہے، تو رحمت العالمین کو بھی یہی ہونا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو حرکت نہ کرے اس کا جسم، لیکن ان کا ایمان دے کر فرمائے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے اور آئندہ نہ کرنا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر گھر جا، ابھی ان کی زبان اقدس سے یہ جملہ ادا بھی نہ ہو پائے تھے کہ شرع کے عالموں نے کہا کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کو ہے، تو یہ کیسے کہتا ہے؟ تو فرمانے لگے ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو کلام کے مطابق رحمت العالمین وہ جو زمین پر کیے گئے گناہ کو زمین پر معاف کرنے کا اختیار ہو، تو رحمت العالمین جن پر ایمان لانے سے گناہ معاف ہو جائیں، یہ بات ہے۔ اسی طرح سمیع و بصیر ہے، بہت سارے ہیں کہ وہ حی و قیوم ہے، رحمت العالمین حی و قیوم، رب العالمین اول ہے وہ آخر ہے، تو رحمت العالمین اول آخر ہے، رب العالمین ظاہر اور باطن ہے، تو منجی العالمین رحمت العالمین بھی اول آخر ظاہر باطن ہے۔ اگر وہ تواب ہے رب العالمین تو منجی رحمت العالمین کو وہ بھی تواب۔ اسی طرح منقسم ہے تو دونوں منقسم، رب العالمین غنی ہے تو رحمت العالمین کا بھی غنی ہونا ہوگا، رب العالمین نافع ہے تو رحمت العالمین کا بھی نافع ہونا، رب العالمین عالم ستار ہیں، ستار الغیب ہے تو رحمت العالمین کو ستار غیب ہونا ہوگا، رب العالمین نور ہیں تو رحمت العالمین میں کہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ عزیزان گرامی کا وہ ہادی ہے تو یہ ہادی، رب العالمین باقی ہے تو یہ بھی باقی، وہ صبور ہے تو یہ بھی صبور، وہ محتاج نہیں تو یہ بھی محتاج نہیں، وہ با اختیار تو یہ بھی با اختیار، وہ حی ہے تو یہ بھی حی۔ تو اسی طرح رحمت العالمین اگر ممیت ہے تو وہ بھی ممیت۔ عزیزان گرامی قدر، رب العالمین چند چیزیں ہیں جو رب العالمین میں نہیں ہے اور رحمت العالمین میں ہے۔ اب آپ حیران ہو گئے یہ کیا بات ہو گئی؟ بھئی رب العالمین خواب نہیں دیکھتا لیکن رحمت العالمین خواب دیکھتے چونکہ جسم رکھتے ہیں۔ رب العالمین کا جسم نہیں ہے لیکن رحمت العالمین کا جسم ہے۔ رب العالمین جسم جسمانی سے مبرہ ہے کیونکہ خدا روح ہے، اس لیے نظر نہیں آتا، روح میں ہڈیاں نہیں ہوتی، لیکن رحمت المنجی رحمت العالمین میں ان دونوں اوصاف خداوندی بھی ہے اور فطرت انسانی بھی ہے، کبھی نظر بھی آئیں گے کبھی نظر نہیں بھی آئیں گے۔ گویا کہ جیسا رب العالمین کامل خدا ہے مگر کامل انسان نہیں ہو سکتا، لیکن رحمت العالمین ذاتی کی ذات کامل خدا بھی ہے کامل انسان بھی، ان دونوں اوصاف کے متصل، اسی لیے جسم گوشت کے انسان کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو رب العالمین تمام اوصاف حمیدہ وہ رحمت العالمین میں پائے جائیں گے، اسی لیے رحمت العالمین جب چاہے کامل انسان ہونے کا مظاہرہ کر دیں اور جب چاہے کامل خدا ہونے کا اوصاف کو ظاہر کر دیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ سبحان القدوس الحی القیوم، کیا بات ہے عزیزم، خدا کے اوصاف کا اظہار فرما دیں۔ میری اس بات کی تائید صرف اہل طریقہ سے، اہل سلاسل کے مجازن خلفاء ضرور کریں گے، بالکل، کیونکہ اسی طرح ایک مرید اپنے پیر و مرشد کو رسول نما صاحب مظہر خدا بھی مانتا ہے اور مظہر انسان بھی، اسی لیے پہلے فنا فی شیخ
پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ کی منزل آتی ہے. یہاں پہ کافی وقت لگ جاتا ہے. لیکن اگر پہلی منزل پر ہی یہ پہنچ جائے تو کیا نجات مل جائے گی؟ بالکل. اصل مسئلہ تو نجات کا ہے عزیزو، اور نجات تو یہاں سے حاصل کر کے جانا ہوگا اسی دنیا سے. اس عصر میں نہیں کہ وہاں جا کر کوئی آپ کو نجات دے گا، اس کا سامان یہاں آپ کو مہیا کرنا ہوگا. وہاں کوئی شے آپ کے کام نہیں آ سکتی. عزیزان گرامی قدر، ایک سوال، چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے تو ہم ایک سوال کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے. سوال یہ ہے کہ رحمت العالمین کے والدین کا انتخاب کس نے کیا، کب کیا، یا ان کو چنا گیا؟ اور یہ آسان سی بات ہے کہ ان کا انتخاب پروردگار عالم نے خود کیا تھا. اور رحمت العالمین کو کے لیے کیا والد کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں. اس لیے کہ رب العالمین کا کوئی باپ نہیں ہے، اسی طرح رحمت العالمین کا بھی کوئی باپ نہیں ہو سکتا. اور پھر 3,500 سال قبل مسیح جب رب العالمین نے اپنا کلام 1600 سالوں میں 40 مقدسین کی معرفت قلم بند کروایا، تو اس میں ایک ایسی ہستی کے بعد بھی درج کیا جس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کے ایڑی پر کاٹے گا. عزیز و خدا رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ رحمت العالمین کے مادر گرامی اور ان کے نسل کا، یعنی خود رحمت العالمین سانپ سے کے ٹکراؤ ہوگا. اور اس کا دوسرا جز یہ تھا، یہ ہے کہ مسلسل ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ اصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے استفا کیا ہے، خدا نے چنا ہے، خواب نہیں ہے. اور جو کہا نا کہ وہ منت نہیں مانا گیا، بلکہ خدا نے چنا تھا. اور خدا نے چنا ہے کہ تمام عالمی اس کے ماں کو چنا گیا. اور پھر 800 سال پہلے یساع نبی کا صحیفہ میں یہ کہا گیا کہ لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے. اب قرآن کی نگاہ میں، قرآن اور کتاب مقدس میں ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ کون سی ہستی ہے جو کنواری سے پیدا ہوا ہے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں ایک ہی ہستی ہے، اور دوبارہ وہ ہستی دنیا میں آئیں گے. تو کیا ہم اس رحمت العالمین پر ایمان لا چکے یا نہیں؟ اس سلسلے کی ہم پوری ایک سیریز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن چونکہ مقدس ایام ہے اس مقدس ہستی کا، اس رحمت العالمین کا جو منجل رحمت العالمین ہے، تو یہاں ہم اپنی گفتگو کو آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ رب العالمین آپ اور آپ کے خاندان کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے شہر میں جہاں آپ رہتے ہیں پورے صوبے کو، پورے پاکستان بلکہ پورے عالمین کو اس رحمت العالمین کی ولادت باسعادت مولود مقدس کی مبارک ہو. تہنیت. اپنا خوب خیال رکھیے گا. کلام مقدس کے لیے آپ ضرور ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، جو بھی آپ کو میسر ہو، اویلیبل ہو، آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا. ہم کتاب مقدس آپ کے مطالعہ کے لیے ارسال کر دیں گے فی سبیل اللہ. تو اجازت، خدا حافظ ناصر.